قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم، اے انسان، تفرق لعبادتی، تو اپنے خاص قیمتی لمحات کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، املأ صدرک غنن، میں تیرے دل کو دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دوں گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، اپنے اوقات کو رب کی عبادت کے لیے انسان اگر وقف کر دے، صرف میں لگا دے، تو میرے محبوب کے فرمان کے مطابق حدیث قدسی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رب نے فرمایا، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو دنیا کے لوگوں سے بے پرواہ کر دوں گا، تیری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا، وَأَسِدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری غریبی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا ہاتھ جس کام پر پڑے گا اس کام میں تیرے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور فقیری تیری زندگی بن جائے گی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں پھر بھی نظر نہیں آتا، مال میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے۔ ان تمام سوالات کے جواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان میں ہمیں عطا فرما دیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، لوگ اسے خوش کریں نہ کریں، لوگ اس سے راضی ہو نہ ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، وہ دنیا کے مال سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہو، دنیا کے ہر معاملے سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہو، اپنے دل کو غنی کرنا چاہتا ہو، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس بندے کو رب کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو نکالنا ہوگا۔ فرق لعبادتی، رب نے فرمایا تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عبادت وہ کرتا ہے، ریاضت میں وہ لگ جاتا ہے، مسجدوں میں اور دیگر اس طرح کی ذکر اور اذکار کی محفل میں، دعا کی نشستوں میں وہ جاتا ہے جو بندہ بالکل طبیعت سے فارغ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے جو اسے وقت دیا، اللہ نے جو اسے مال دیا، اللہ نے جو اسے عزت دی، اس عزت اور اس اوقات میں سے اپنے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے وقت نکالتا ہے، تو فرمایا اللہ اس عمل کی برکت سے اسے دنیا میں مالداری بھی عطا کرتا ہے، ایمان کی سلامتی بھی عطا فرماتا ہے، اور قبر کی زندگی میں بھی اللہ اسے راحت نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک ہی حدیث پاک نے ساری زندگی کا حل بتا دیا، مگر افسوس نوافل میں ہم بڑی کثرت کرتے ہیں، دیگر اوراد و وظائف اذکار میں ہماری کثرت ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، کل کی مبارک رات میں لوگوں نے عبادت کی، بہت اچھا عمل کیا، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن نماز فجر میں اور دیگر نمازوں میں ہماری سستی بالکل ہمارے سر پر ہے۔ رمضان شریف کے ایام آنے والے ہیں، ابتدائی وقت میں، ابتدائی لمحات میں ہمارا جوش، ہمارا جنون زیادہ ہوگا، اور جیسے جیسے ایام گزرتے چلے جائیں گے ہمارا جو جنون اور ہمارا جو جذبہ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح اگلی حدیث پاک میں بھی یہ بات ملتی جلتی ارشاد فرما دی کہ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، زندگی سکون اور راحت میں گزرے گی، ساری فکریں، ساری ٹینشنیں، ساری جو تکلیفیں ہیں وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ آپ دیکھیے گا ہماری مسجد کی صفوں کے اندر عموماً ابتدائی صفوں میں نوجوانوں کے بجائے وہ احباب ہیں کہ جن کے بالوں پر سفیدی آ چکی ہے، سال ہر سال سے اس جگہ پر ایک ہی
بزرگ افراد نماز پڑھ رہے ہیں نوجوانوں کو کہ جن کا ایک سجدہ بھی اللہ کو بڑا مقبول ہے، وہ نوجوان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نوجوان اللہ رب العالمین کی رحمت کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نوجوان یہاں موجود ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان مبارک لمحات اور مبارک راتوں میں بھی اپنے اوقات کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کر، رمضان کی راتوں میں دیکھیے گا نماز تراویح کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہوٹلیں بڑی ہوں گی، ریسٹورنٹ پر ویٹنگ ایریا چلا ہوا ہوگا، پوری پوری فیملیاں رات کو 11 بجے شہری کے لیے گئی ہوئی ہے۔ یہ حال آج مسلمانوں کا ہو چکا ہے، جبکہ اس مہینہ آنے والے مہینے کی تو برکت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل جنت کو سوار دیتا ہے، جنت کو خوبصورت کر دیتا ہے، ویسے ہی جنت خوبصورت ہے اسے اور مزین کر دیتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اب بہت جلد رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ مجھے بتائیے ہم کیا رمضان کی اس طرح کی تیاری کرتے ہیں؟ میرا رب جو جنت کو بنا رہا ہے، جس نے جنت کی نعمتیں ایسی رکھی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے کہ کسی آنکھ نے اس نعمت کا نظارہ دیکھا نہیں، کسی کان نے اس نعمت کے نظارے کے متعلق حقیقتاً سماعت نہیں کیا، وہ ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں، اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے 5 سے 6 ماہ قبل اس کو اور مزین کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب اور اس کے حبیب کی نظر میں رمضان کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو کیا فرمایا اس بندے کو میرے محبوب نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو تم غنیمت سمجھ لو، اور فرمایا بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو۔ بوڑھا انسان یا پھر بیمار انسان، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر حیا کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے جب یہ حدیث پاک سنائی تو فرمایا، بتائی تو رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ رب اپنے ان بندوں کو دیکھ کر حیا کرے کہ جن کے بالوں میں سفیدی آ جائے لیکن وہ غلط کام کرنا نہ چھوڑیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ رب کی رحمت کی حیا نہیں کرتے۔ بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے سفید ریش انسان آج بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، اور پھر بیماری اللہ رب العزت نے انسان کو بسا اوقات اس لیے بھی عطا کی جاتی ہے کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیماری میں اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کے غلاموں کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ بیماری تو اس لیے بھی ملتی ہے، لیکن میرے محبوب نے اس موقع پر فرمایا کہ بیماری سے پہلے جو اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے کہ تم کھڑے ہو کر سکون اور اطمینان سے سجدے زمین پر کر سکتے ہو، تو وہ وقت آئے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے، اس سے پہلے تم اللہ کو سجدوں میں منا لو۔ ایک سجدہ کر لو گے تو وہ سجدہ تمہیں لوگوں کے آگے جھکنے سے محفوظ کر دے گا۔ جب تقریباً 2017 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، 1.5 ماہ تک کے لیے ڈاکٹر نے زمین پر بیٹھنے اور سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کرسی پر یا صوفے پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن دل ایک بے چین تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بے سکونی ہے زندگی میں۔ وہ احباب جو مجبوری میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے گا کہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں بے سکونی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں نا تو کتنی بے چینیاں بے سکونیاں اللہ ہم سے دور کر دیتا ہے۔ آج آپ جا کر کسی نان مسلم انگریز سے پوچھیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت بھی موجود ہے، دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیا گیا ہے، لیکن اس جنت میں ان کے لیے سکون نہیں رکھا ہے، اس جنت میں ان کے لیے راحتیں نہیں رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے وعدے کے پابند ہیں کہ اگر 9 بجے بولیں گے تو 9:02 نہیں کریں گے۔
اگر کسی برانڈ پر میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان لکھا ہو تو لوگ چائنا کو چھوڑ کر جاپان کی چیز کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہاں پر بنانے والے لوگ 2 نمبری بہت کم کرتے ہیں. جاپان میں 2 نمبری بھی کم ہے، بد اخلاقی بھی کم ہے، جھوٹ سے نفرت ہے. وہ اپنی اولاد کو جھوٹ سے نفرت کا سبق بچپن سے پڑھاتے ہیں. لیکن کہنے والوں نے کہا کہ خودکشیاں بھی سب سے زیادہ ادھر ہی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر ایک ویلفیئر سسٹم بنا ہوا ہے. جو بندہ کام کاج سے فارغ ہو جاتا ہے، جسے ہم ریٹائرڈ کہتے ہیں، وہ وہاں جا کر خوشی خوشی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ مجھے انجیکشن دے کر مجھے مار دو، اب میرے پاس یہاں کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھنے والا اچانک کرسی پر آ کر ریٹائر ہو کر بیٹھ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے. وہ باقاعدہ زہر کی گولیاں اور انجیکشن لے کر وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. خودکشیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں سے اور اللہ رب العالمین سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ خدا پر ان کا ایمان نہیں ہے. وہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنے سارے کام کاج سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے دنیا میں جینے کا، دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں بچا ہے. وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سکون حاصل کر لیں گے. لیکن جب وہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں آ کر مسلمانوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ صرف سجدے کی کیفیت کو دیکھ کر اتنا دل میں سکون محسوس کرتے ہیں کہ ایک انگریز، ایک مسلمان کا دوست تھا، اس نے کہا کہ میری عبادت کا وقت ہو چکا ہے، چلو نماز عصر کا وقت ہے، تم باہر انتظار کر لینا، میں نماز پڑھ کر آ جاؤں گا. اس نان مسلم انگریز کا دوست جب یہ سنتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی عبادت کے لیے وقت مانگ رہا ہے، اس نے وقت دے دیا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں. مسجد کے باہر کونے پر بیٹھ کر وہ اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا اور آنے والے لوگوں کو ایک پریکٹس، جسے ہم نماز کہتے ہیں، وہ پریکٹیکل کرتے ہوئے دیکھنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ کب لگ گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوست نے آ کر اٹھایا کہ چلو بھائی چلنا نہیں ہے. تو کہا یہ کیا چیز ہے جو تم کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہماری عبادت ہے. کہا ایسی پیاری سکون اور اطمینان میرے گھر کے بستر پر بھی نہیں ہے جو اللہ نے تمہاری ان عبادت گاہوں میں رکھ دیا ہے. لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ آج بے سکونی کی زندگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت مل جائے گی نا تو ہم بڑے سکون میں رہیں گے. دولت مل بھی جاتی ہے نا تو بسا اوقات انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہاں رکھوں، کیسے استعمال کروں، کہاں انویسٹ کروں، کہاں کس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں. اسی وجہ سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. آپ غریب آدمی کو نیند کی گولیاں لیتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، پیسے والے آدمی کو آپ نیند کی گولیاں لیتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ نیند کی گولی لے کر بھی سونے کی جو ہے کوشش کرتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی. لیکن اگر وہی شخص جسے اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اگر وہ مسجد میں آ کر اپنی پیشانی کو رب کے حضور رکھتا ہوگا پھر اسے نیند کی گولیاں لینے کی حاجت نہیں ہوگی. یہ سجدہ وہ سجدہ ہے جو اسے دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، سکون عطا کر دیتا ہے. لیکن آپ کبھی سکون اور اطمینان سے ایک سجدہ کر کے دیکھیں رب کی محبت میں، ساری تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گی. ایک سجدہ تو کر کے دیکھیں. وہ وحدہ لا شریک، رب اپنے بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے، سو قتل کرنے والا شخص بھی اگر رب کے رحمت کی طرف بڑھتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. رب کا کلام جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جس نام پر نظر پڑتی ہے وہ رب کا نام اللہ ہے. اس کے بعد جس نام پر نظر پڑتی ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری رحمتیں بہت وسیع ہیں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جب اللہ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا اس سے کئی ہزار سال قبل رب نے ایک تحریر لکھی تھی اور اسے اپنے عرش کے ستونوں میں دبا دیا. اس تحریر میں میرے محبوب فرماتے ہیں رب نے یہ بات تحریر فرمائی کہ میرا غضب تو ہے ہی، لیکن میرے غضب پر اگر کسی چیز کو میں نے حاوی کر دیا ہے تو وہ میری رحمت کو میں نے حاوی کر دیا ہے. رب کے غضب کا عالم یہ ہے کہ 1.5 سال تک امریکہ جیسا سپر پاور اسرائیل کی مدد کرتا رہا، وہ غزہ میں جو ہے بمباری کرتا رہا. 50 ارب کہتے ہیں ڈالر کا اس نے وہاں پر بمباری کی.
لیکن میرے رب نے 50 سیکنڈ میں 52 ارب ڈالر کا نقصان انہیں کروا دیا، جو پچھلے دنوں میں آگ لگ چکی تھی ان کے شہر کے اندر۔ ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ میرے رب کی جو رحمتیں ہیں وہ ناراضگی میں کب بدل جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو فرمایا 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں اس کو غنیمت سمجھ لو۔ پہلا فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان لو، فقیری یعنی محتاجی سے پہلے جو اللہ نے تمہیں مالداری دی ہے اس کو غنیمت جان لو کہ آج رب نے مال دیا ہے، کسی کو چھوٹا مت سمجھو۔ تیرے پاس کیا ہے، تو کیا کر لے گا، 1 روپیہ نہیں دے سکتا، تیری اوقات نہیں ہے۔ کب وقت بدل جائے، محتاج انسان اگر سوال کرتا ہے نہیں دینا تو قرآن فرماتا ہے اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کو دینے کے بعد تم اس کو تانا دے کر اسے پریشان کرو۔ نہ دیتے، رب نے کوئی فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، نہیں دیتے، لیکن مالداری رب نے دی ہے، غنا عطا کیا ہے، اب اس موقع پر دے کر سنانا، کسی غریب آدمی کی دل آزاری کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو فقیری کے لمحات ہیں نا یہ تمہاری طرف بھی پلٹ کر آ سکتے ہیں، اس سے پہلے جو مالداری رب نے دی ہے، عزت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو، کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ دنیا پھر پلٹ جائے اور تمہاری زندگی کے یہ لمحات تمہارے قریب آ جائیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی، جو اللہ نے آج تمہیں وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت جان لو، قبل اس کے کہ تم دنیا کے لیے بھی وقت نہ نکال سکو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، لیکن نہیں کر پاتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا انہیں۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے نوجوانوں، گھر والوں نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، نہ چولہے کی رکھی ہے، نہ بل بھرنے کی رکھی ہے، نہ کسی چیز کی رکھی ہے، موقع ملا ہے دنیاوی دینی تعلیم بھی حاصل کرو، رب کو راضی بھی کرو۔ رب العالمین کو جب راضی کر دو گے اللہ ڈھونڈ کر بھی اپنی رحمت کے شایان شان تمہیں رزق ایسا عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب وقت ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو ضائع کر دیا، اور آج ہماری عمر بڑی ہو گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ یار کاش یہ بھی پڑھ لیتا، کاش یہ بھی حاصل کر لیتا، کاش یہ بھی نعمت کر لیتا، کاش اس وقت میں یہ بھی کرتا تو آج راحت کی زندگی گزارتا۔ میرے محبوب نے فرمایا مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھ لو۔ اور پھر آخر میں بہت ہی پیاری نصیحت کی ہے کہ ایک انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، اپنے سامنے ساری چیزوں کو اپنے سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی امید پر رب سے عرض کرتا ہے کہ مولا ایک موقع عطا کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا زندگی ملی ہے، اس زندگی کو غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے کہ آنکھ یہاں بند ہو جائے گی تو ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملی ہے، کاش ہم بڑے بڑے کام کر لیں۔ میں یہ کہتا ہوں زندگی ایک بار ملی ہے، اس ایک رب کو راضی کر لیں، رب ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ کرکٹر کہتا ہے جی زندگی ایک بار ملی ہے، اچھا ایک موقع ملا ہے، خوب ریکارڈ بنا لوں کہ کرکٹ کی تاریخ میں میرا نام رہ جائے۔ انجینئر کی بھی یہی سوچ ہے، پائلٹ کی بھی یہی سوچ ہے، فوجی کی بھی یہی سوچ ہے، کسی افسر کی بھی یہی سوچ ہے، کسی بڑے آدمی کی بھی یہی سوچ ہے، لیکن وہ ساری بعد میں ہوں گے۔ آفیسر بعد میں ہوگا، انجینئر بعد میں ہوگا، کرکٹر بعد میں بنے گا، لیکن پہلے انسان اور اللہ کے محبوب کا غلام مسلمان بنے گا۔ مسلمان کے لیے تو رب نے یہی فرمایا زندگی ایک بار ملی ہے، رب کو راضی کر لے پھر موقع نہیں ملے گا۔ لہذا کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لمحات کی رمضان المبارک کی قدر بھی نصیب فرمائے۔